فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی. عزاداران جناب امیر، سورہ مبارک قدر کی مسلسل میں پورے سورے کی تو تلاوت نہیں کر رہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہہ رہا کہ یہ رات، یہ چند گھنٹوں کی رات نہیں ہے، 1000 مہینوں کے برابر. یہ بھی ایک اگزامپل دیا گیا ہے مثال کے طور پر. حقیقت میں یہ رات کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے. یو ڈونٹ نو. جس رات کا انتظار تھا ہم کو، وہ رات آ گئی. وی ور ریئلی ویٹنگ فار دس نائٹ. وی ور ریئلی ویٹنگ. پہلی رمضان سے ہر رات کی امپورٹنس ہے. رمضان مہینہ ہی بڑا امپورٹنٹ منتھ ہے، لیکن پہلی رات سے آج 19ویں رات آ گئی. یہ رات جس کا ایک انتظار تھا، ایک ویٹ کر رہے تھے. ہم نہیں کر رہے تھے. ہم ہو سکتا ہے ہر آدمی کر رہا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا کہ ہم کو ویسا ہم ویٹ نہیں کر رہے تھے جیسا اس رات کا ویٹ کرنا چاہیے. کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا. لیکن دوستو، پورے رمضان پہلی سے اب 19 رمضان تک اس عزاخانے میں روزانہ اپنے افطار کی نماز پڑھے، اعمال کرے، قضا نمازیں پڑھی. مولا آپ کی ہر عبادت کو قبول کرے. لیکن آج کی رات پورے رمضان کی پہلی رات ہے. We were really waiting. یہ وہ رات ہے کہ سچ امپورٹنٹ نائٹ، کہ اگر ہمارے سامنے سے یہ پردے ہٹ جائے نا، کرٹنز ہٹ جائے نا، تو دین یو ول ریئلائز کہ یہ رات کیا ہے. آپ مصلی سے نہیں اٹھیں گے، آپ عبادت سے نہیں اٹھیں گے، آپ تسبیح پڑھتے ہوئے نہیں اٹھیں گے، آپ باہر جا کے بات نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. یہ رات کو لیتے رہیں گے. بس دعا آپ یہ کرتے رہیں گے کہ یہ رات ختم نہیں ہونا، ہماری دعائیں چلتے رہنا. یہ رات وہ ہے. یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے کہ جیسی کل کی رات تھی وہ آج کی رات نہیں ہے. ہر رات کی امپورٹنس ہے. لیکن آج کی رات ان 5 راتوں میں، 7 راتوں میں، 7 نائٹس میں، اب جو کمنگ آنے والے ہیں، آج سے رمضان کا پورے منتھ کا گراف ایسا بدل گیا. ایسا اب تک رمضان ایسا جا رہا تھا، اب ایسا ہو گیا. اب تک جو دعائیں آپ کی نہیں قبول ہوئی تھی، ایکسپٹ نہیں ہوئی تھی، وہ آج کی رات سے سٹارٹ ہو گیا. اور یہ چلے گا ٹل 29th آف رمضان. لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان، لاسٹ 10 days آف رمضان. یہ آرڈنری ڈیز نہیں ہوں گے.
بزنس ٹھیک ہے, اگر آپ ریئلی یو وانٹ بزنس کا آپ کا گرو ہونا تو یہ راتوں میں کر سکتے. آج کی رات ہمارے بجٹ کی رات ہے, بجٹ کمنگ ایئر کا جو بجٹ امام کی بارگاہ میں آج ملائکہ اینجلز پورے بجٹ ایک ایک مومن کی فائل کو میرے ایک ایک جملے پہ غور سے سننا. آج کی مجلس ویری امپورٹنٹ فرام ٹوڈے, آج سے بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. ایک ایک مومن کی دنیا میں جتنے مومنین ہیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر. تنزل الملائکۃ, ملائکہ کا نزول ہے, ملائکہ آ رہے ہیں. تنزل ملائکہ اینجلز, تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز میں اینجلز آتے ہیں آج کی رات. کس کے پاس؟ آپ کے پاس, میرے پاس. ایک اینجل بھی نہیں آنا ہمارے پاس. تو فرشتہ تو آنا ہی نہیں, ہم خود فرشتہ بنے ہوئے ہیں اٹلانٹا میں. ہر آدمی ایک فرشتہ ہے. بنو, فرشتہ بنو, بہت اچھا ہے. فرشتہ تو بہت اچھا ہے بننا, اس لیے کہ فرشتہ بنیں گے تو گناہوں کو نہیں کریں گے, غیبتیں نہیں کریں گے, لوگوں کو دیکھیں گے نہیں, ٹیز نہیں کریں گے, ہراس نہیں کریں گے, ہرٹ نہیں کریں گے. لیکن فرشتہ بن گئے تو, لیکن نہیں بنے تو. آج پورے ملائکہ نیچے آ رہے, اس لیے کہ دوستو یہ مت سمجھو کہ یہ رات امپورٹنٹ نہیں ہے, پرسوں کی رات امپورٹنٹ ہے. پرسوں کی رات امپورٹنٹ نہیں ہے, 23rd کی رات امپورٹنٹ ہے, 23rd نہیں 25th. نو, یہ ذہن میں رکھنا ہی نہیں آپ کو, یہ سوچنا ہی نہیں ہے آپ کو کہ کون سی رات امپورٹنٹ ہے. اگر وہ رات معلوم ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر ہم 5 راتیں 9 راتیں کیوں انتظار کریں؟ انسان کی فکر ہے نا, انسان سوچتا یار ایک رات کر لو عبادت, صبح میں ڈیری کوئن کھولنا یار. لیکن کوئی رات, آج کی رات اتنی ہی بڑی ہے جیسا کمنگ نا 21st کی آنے والی ہے. 21st کی بھی اتنی ہی بڑی ہے جو 23rd کی. 23rd کے بارے میں, 23rd کے بارے میں یہ ہے, زیادہ روایتیں ہیں کہ وہ ہے شب قدر. بٹ کوسچن مارک ہے وہاں پہ, پورا کوسچن مارک ہے کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. کسی معصوم نے, اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک, کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ بس 23rd ہی شب قدر ہے. نو, زیادہ روایتیں کہ پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے 23rd شب قدر, فائن. اسی لیے ہمارے علماء نے 23 میں, اگر آپ اعمال دیکھیں, شب قدر کے اعمال دیکھیں, ذیشان حضرت جوادی کی کتاب دیکھ لو, شیخ عباس خمی کی مفاتیح الجناح دیکھ لو, جتنی اعمال کی کتابیں, ان اعمال کی کتابوں میں تینوں راتوں کے کامن اعمال ہیں. تینوں سورہ پڑھو, عنکبوت پڑھو, روم پڑھو, دخان پڑھو, سورہ انا انزلنا پڑھو, 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھو. آج کی رات کی ایکچوئل 2 رکعت کر کے نماز ہے, 6 دن کی نماز نہیں ہے. 6 دن کی نماز تو ہمارے علماء نے, انڈیا پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے علماء نے کر لیا اس کو. ایکچوئل جو نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے 50 نمازیں ہیں جو 100 رکعت پڑھنا ہے شب قدر کی. ہر کتاب میں آپ کو یہ ملے گا. لیکن ہمارے علماء نے یہ کہا کہ چلو تم 6 دن کی اپنی قضائی ادا کر لو, کم از کم ادا تو ہو رہی نا. لیکن ایکچولی جو ہے وہ 2 رکعت کر کے 50 نمازیں, 100 رکعت نماز پڑھنا ہے آج کی رات. 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے, اس لیے کہ آج کی رات کا قرآن نازل ہوا. اچھا, صرف قرآن نازل نہیں ہوا آج کی رات, جتنی آسمانی کتابیں, توریت ہے, انجیل ہے, زبور ہے, سب شب قدر میں نازل ہوئی. کون سی شب قدر ہے؟ نو, کسی کو نہیں معلوم. تو آج کی جو امپورٹنٹ نہ ہے, تو آج پورے ملائکہ ہر آدمی کا ایک فائل بناتے ہیں, فائل بنا کے بجٹ پورا بنتا ہے ہمارا. مثال کے طور پہ عابد بالگرامی, میں اپنا کیوں بولو, مومن جماعت میں آپ ہی کو دیتا تحفہ. مومن جماعت کا آج پورا ایک فائل بنی ہے, پورے لڑکے کی, لڑکی کی شادی ہونا ہے, اولاد ہونا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف محبت کے ساتھ گزرنا ہے. کل کی مجلس میں بولوں گا ہسبینڈ اینڈ وائف, میرے اوپر بڑا پریشر ہے. ابھی کھانے کے بعد بھی, کھانے سے پہلے بھی بڑا پریشر آیا کہ مولانا پلیز بولو.
یہاں پہ سب محبت کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو ایسی رکھے محبت کے ساتھ. دیکھو آمین کتنی جلدی ہوا مردانے میں. ہاں سلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھے. ایک اور سلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند. کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے, ویسے ہر مجلس امپورٹنٹ ہے. کل ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر مولا علی کے کیا سیئنگز ہیں, مولا علی کی سیئنگز کیا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے, وہ کل بتاؤں گا کہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سب کو رہنا. تو آج جو ہے سب کی ایک فائل بنے گی, سب کی ایک فائل بنے گی, اور فائل بننے کے بعد وہ فائل ملائکہ اپروول کو زمانے کے امام کے پاس لے کے جاتے ہیں. ہمارے زمانے کے امام کے پاس, زندہ امام کے پاس ایک فائل جاتی ہے. امام آج کی رات شب قدر میں پورا اپروو کرتا ہے کہ کمنگ ایئر میں, کہ کمنگ اب کل سے, مثال کے طور پہ آج اگر شب قدر ہے تو کل سے آپ کو کیا ملنا ہے, کتنا, مثال کے طور پہ کتنا پیسہ ملنا ہے, کتنا آپ کا بزنس بڑھنا ہے, کتنا آپ کی جاب میں یہ ہونا ہے, کیا آپ کو نیکسٹ ایئر آپ عمرے پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے, زیارات پہ جانا ہے, اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری آنے والی ہے اس بیماری کے لیے کیا رزق ملنے والا ہے, نعمتیں آنے والی ہیں, جتنا نیکسٹ ایئر اللہ کے پاس سے آپ کو ملنے والا ہے, آج کی رات امام زمانہ اس کو اپروو کرے گا. اپروو کر کے وہ فائل واپس جائے گی. میں آپ کی لینگویج میں بتا رہا, کل یہ نہیں پوچھے کہ وہ فائل کے پیپرز کیا ہے, پیپرز کا کلر کیا ہے. ڈونٹ آسک می آل دس. میں ایک ایگزامپل سے بتا رہا کہ ایک فائل بنتی ہے پوری ہر آدمی کی, اور بنا کر امام کے پاس بھیجا جاتا ہے, اور امام اس کو اپروو کرتا ہے. اس لیے کہ ہم کو جو بھی نعمت ملتی ہے, جو بھی ہمارے پاس کھانا ملتا ہے, ایگزامپل ایک روٹی جو ہم کھا رہے, یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا. یہ یاد رکھو, یہ مت سمجھو اگر آپ کا بزنس آج 2 ڈیری کوئن, کل 4 ڈیری کوئن کمنگ ایئر میں آپ کو ملنے والا ہے, اس لیے کہ نیکسٹ ایئر کیا ملنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم. کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے نہیں معلوم, بچہ ہونے والا ہے نہیں معلوم, یہ امانت آنے والی ہے نہیں معلوم, یہ نعمت آنے والی, کسی کو کچھ نہیں معلوم. لیکن امام کو سب معلوم ہے کہ نیکسٹ ایئر میں اپنے شیعوں کو کیا کیا دینا ہے. یہاں تک بعض روایتوں میں ہے کہ اگر موت بھی آنے والی ہے تو یہ رات ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن اب یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, موت ہے, تقدیر ہے, اس کو بدلنا آپ کے ہاتھ میں بھی ہے. اگر آج آپ صدقہ دیں گے یا روزانہ صدقہ دیں گے تو آپ کی زندگی بڑھے گی. کل کی بات سے میں اپنے آپ کو ملاتا ہوں. ابھی آپ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بابا زبر. تو سب سے امپورٹنٹ رات آ گئی دوستو. اب ہم کو اس رات میں آج کرنا کیا ہے؟ مولانا اعمال تو ہوں گے بعد میں, اعمال یہاں ہوں گے انشاءاللہ, اعمال میں سب شریک ہوں, لیکن اعمال ایک فارمیلٹی کے اعمال نہیں ہونا. ہر سال ہم اعمال کرتے, ہر سال شب قدر آتی, ہر سال شب قدر چلے جاتی. آپ انصاف سے بولیے 19 ڈیز روزہ رکھ لیا, کتنا چینج آیا ہماری لائف میں؟ 19 دن آج کھانا کھایا امام بارگاہ میں, 19 ڈیز سے ہم افطار کر رہے. عورتوں میں کتنا چینج آیا, مردوں میں کتنا چینج آیا, بچوں میں کتنا چینج آیا, ہمارے گھر کے سٹائل میں کتنا چینج آیا, لائف سٹائل کتنی بدلی ہماری. اگر کچھ نہیں بدلی 19 دن میں تو یہ رمضان بھی ویسٹ ہوگا جیسا پہلے کے رمضان گزر گئے. میری ریکویسٹ ہے دوستو, I really beg you کہ اب تک اگر کوئی چینج نہیں آیا, اب تک اگر ہماری لائف نہیں بدلی, اب تک اگر ہم نے رمضان سے کچھ نہیں لیا تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ روزوں کا؟ وہی سحری, وہی افطار. رمضان چینج کا نام ہے, رمضان تبدیلی کا نام ہے, رمضان تقوی کا نام ہے, رمضان اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے. یہ رات, آج کی رات آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات ہے, تقدیر کو بدلنے کی رات ہے. انصاف سے بولو, کتنے شب قدر آئے اور کتنے شب قدر گزر گئے, لیکن ہم نے اپنی تقدیر کو, ڈیسٹینی کو کتنا بدلا؟ اگر if we have not changed
رمضان، ایک چیز میں یہاں روک کے بات بولوں، دیکھیں عام مسلمانوں کا رمضان اور ہے، علی والوں کا رمضان اور ہے، یہ یاد رکھنا۔ عام مسلمانوں کے روزے اور ہیں، آپ کا روزہ اور ہے، ان کی شب قدر اور ہے۔ دیکھیں صرف جاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہول نائٹ آپ اویک رہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اویک رہنے کا۔ اگر آج کی رات آپ نے کسی کی بھی بیک بائٹنگ کر دی، ختم ہو گئی رات۔ چینج یہ آنا ہے، ہم میں یہ چینج آنا ہے۔ اگر آج کی رات ہم کسی سے ناراض ہیں اور اگر ہم نے کچھ اس کو راضی نہیں کیا تو پھر اللہ کو کیسے راضی کریں گے، امام کو کیسے راضی کریں گے؟ لیکن I'm so happy، یہ مجلس کا صدقہ ہے، ممبر کا صدقہ ہے، جعفریہ سینٹر۔ کل میں نے کہا تھا کہ صلہ رحم کرنا، آج 2 فونز آئے اور ایک صاحب یہاں ملے، 2 آدمی یہاں ملے۔ آپ سوچیں گے، انہوں نے کہا کہ ہمارا فلاں کزن کے ساتھ تاج پور میں ٹرمز نہیں تھے، ایک نے کہا جمال پور میں نہیں تھے، ایک نے کہا یہاں پہ نہیں تھے۔ ہم نے فون کر کے ان سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر لیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اچیومنٹ ہے کل کی مجلس کا، یہ رمضان کا 2013 کے رمضان کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے مل لے، صلہ رحم کرے، تو سمجھو اس کے روزے بھی قبول، امام زمانہ بھی راضی ہو گئے۔ تو یہ اچیومنٹ، یہ چیزوں کو پیدا کرو۔ اچھا اب میں کیا بولوں، بڑے رک کے بول رہا۔ مرد چاہتا تھا ملنا، کہیں سے پریشر تھا نہیں ملنے کا، اس نے اس کو بھی راضی کر لیا۔ وہ کہتا میں نے راضی کیا ہے نام یا نہ، ہم اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دوستو، یہ روزوں کی قبولیت ہے۔ یہ دیکھیں، آپ انصاف سے بولو، 19 ڈیز سب سے روزے رکھ رہے آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے یار میرے روزے ایکسپٹ ہو جانا اللہ کے پاس؟ کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ 19 روزے رہ گئے؟ اتنی محنت، آپ لوگ یہاں بڑی محنت کرتے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے یہاں پہ آ رہے، دن بھر جاب کر رہے، عورت بھی جاب کر رہی، لڑکی بھی، لڑکا سبھی جاب کر رہے۔ اب آپ یہ بولو کہ آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ یار میرے 19 ڈیز میں نے فاسٹنگ کی ہے، اللہ اس کو ایکسپٹ کر لے؟ سب کی خواہش ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ یہ بولے کہ میرا روزہ قبول نہ ہو۔ سب کی خواہش ہے کہ میرا روزہ قبول ہو جائے۔ تو روزہ قبول ہو جائے بولنے سے تھوڑی ہوتا، کچھ ایکشن کرو نا، کچھ عمل کرو نا۔ سب سے پہلے سوچو کس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں مثال کے طور پہ آپ کہیں جاب کرتے، اگر آپ کا باس آپ سے ناراض ہے، پلیز غور سے سننا، مثال کے طور پہ آپ کسی ڈیری کوئن میں جاب کرتے، جو ڈیری کوئن کا اونر ہے، آپ کے جو باس ہے، آپ کو جانتے پہچانتے سب ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہے تو آپ ڈیلی ایسی غفلت میں، اگنورنس میں رہیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے ناراض ہے تو سو واٹ، میں تو اپنی جاب کر رہا نا۔ یہ آپ کے دل میں یہ فکر رہے گی یار میرا باس مجھ سے راضی ہو جانا، اونر مجھ سے راضی ہونا۔ کوئی امپلائی ایسا ہے دنیا میں کہ اپنے باس کو ناراض کر کے آرام کے ساتھ گزار رہا وقت؟ میں کیا بول رہا آپ سے دوستو، دنیا کے باس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سب سے بڑا باس ہمارا امام زمانہ ہے۔ آپ خود انصاف سے بولو، ہم کو 19 ڈیز میں یہ فکر ہوئی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جانا، ہیپی ہو جانا۔ اس فکر کو پیدا کرو، یہ سوچ کو پیدا کرو، یہ اگنورنس سے باہر نکلو کہ میرے روزے تو قبول ہو گئے۔ یہ غفلت سے باہر نکلو۔ کوئی انسان اتنے یقین کے ساتھ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ سلمان و بوزر و میسم ہی بول سکتے تھے، ہم نہیں۔ ہمارے روزے کیا ہے؟ ہمارا روزہ ایکسپٹ ہو جائے وہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو ہم باس کو ناراض کر کے دنیا میں نہیں رہتے، اور یہاں پہ وہ رات آج کی ہے۔ آج کی رات
تمہارا باس تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے. آج کی رات اللہ، آپ یقین کرو 365 ڈیز آپ اللہ کے ڈور کو نوک کرتا ہے بندہ. ہر نماز کے بعد ہم نوک کرتے ہیں کہ پروردگار گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ. پورے سال بھر. آج اللہ عرش کے اوپر 14 رحمت کے دروازے ہیں. آج اللہ کہتا ہے میرے بندے پکار لے ایک دفعہ مجھے، ایک دفعہ جسٹ کال می وانس، کال می وانس. لیکن زبان سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا. بہترین اعمال میں استغفار ہے، آج سوری ہے. جتنا تم آج کی رات سوری بولو گے اتنی یہ رات کے تمہارے دعائیں قبول ہوتی جائیں گی. میری بات پہ یقین کریں کہ کمنگ ایئر میں پورا بجٹ آنے والا ہے. اگر آپ خود بولو کہ اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ کل میں کہیں جاب کر رہا، ایگزامپل آپ ڈیری کوئن میں جاب کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ آپ کو دینے والا، بونس دینے والا، آپ کا پورا بجٹ بن رہا، آپ کی فائل اندر آفس میں بیٹھ کے وہ بنا رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ آج کا دن تو کام ایسا کریں گے کہ وہ باس نہیں بھی دیکھنے والا دیکھے. ہم باس کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے کہ جو باس چاہتا ہے. دوستو، دنیا کی جاب کی ویلیو کیا ہے، یا دنیا کے انکریمنٹ کی ویلیو کیا ہے، دنیا کے بونس کی ویلیو کیا ہے؟ آج یہ فکر کرو کہ صبح ختم ہونے سے پہلے تمہاری فائل امام ایسا اپروو کرے جو جو تم آج مانگ رہے نا وہ ایک ایک چیز تمہاری ملتے جائے تم کو. اور سب سے بڑی دعا استغفار کے بعد آج آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج آپ کو بولنا ہے دعائے عہد پڑھنا. آج کیوں؟ ایک چانس ہے دوستو، کل کی ظہور امام کی تاریخ بھی ہے کل، تو آج دعائے عہد پڑھو. مفاتیح الجنا میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد ہے وہ دعا جس میں پیر پہ مار کے کہو گے الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. آج کی رات یو ہیو ٹو ویٹ فار یور امام آلسو. یہ مت بولو کہ نہیں آئیں گے امام. اگر یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے آپ کے کہ کل امام نہیں آئیں گے تو پھر زیارت کے بعد الجل بولنا چھوڑ دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو. لازم ہے، ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو آج کی رات یہ بولنا ہے. آج کی رات آپ کو ویٹ کرنا ہے اپنے امام کا، اور ایسا ویٹ کرنا اور امام کو راضی کرنا ہے کہ کل کی صبح فجر، کل کی امپورٹنٹ فجر ہے، جب کل کی فجر ختم ہو تو پھر آپ کو وہ سیم ورڈز دعائے ندبہ کے ریپیٹ کرنا ہے جو فرائیڈے کے دن میں نے آپ سے کہا تھا تھرسڈے کی مجلس میں کہ فرائیڈے کے دن 18 ٹائمز پڑھنا ہے. وہ سیم چیزیں کل کی صبح آپ کو پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد. دعائے ندبہ کا وہ جملہ کہ الا متا ہارو فیکا یا مولا، یہ جملہ، یہ سینٹنس کل 18 ٹائمز. اگر کل مولا نہیں آیا تو آپ کو پڑھنا لازم ہے. پڑھ کے دعا کرو کہ مولا یہ شب قدر بھی گزر گئی، پھر ہم آپ سے کب ملیں گے، اس لیے کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں نا. اور امام کے انتظار، اور اگر آپ نے انتظار کر لیا تو پھر تو آپ کا تو جیت ہو گئی. دوستو، ہم کیا چاہتے کل رات میں کیا ملنا، کل کیا ملنا آپ کو؟ ایک اور کام کرنا. تیسری چیز، آج رات میں ایک عریضہ لکھو امام کو، ویری امپورٹنٹ. بلینک پیپرز پہ لکھو. پرسوں کی مجلس میں، دوسری شب قدر میں میں آپ کو ایک عریضہ یہاں بانٹوں گا، وہ رات میں وہ لکھنا. آج بلینک پیپر پہ لکھو. 15 شعبان والا عریضہ نہیں، ایک وائٹ پیپر لو. آپ کے بجٹ کا رات ہے، کمنگ ایئر کی پوری رحمت کی رات ہے. یہ نائٹ کل آپ کو جو ملنے والا ہے وہ آج ملنا ہے آپ کو. تو آج کی رات امام کو ان رائٹنگ امام کو اپنی ریکویسٹ بھیجو، عریضہ لکھو. رات میں کبھی بھی آزا خانے میں بیٹھ کے وائٹ پیپر لے لو، پینسل لے لو، پین لے لو، جو لکھنا ہے لکھو. اس میں جو آپ کے وشز ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں،
جو کمنگ ایئر میں آپ کے ذہن میں کسی کا امیگریشن کا پرابلم ہے، یقین کرو جتنے لوگ ملے ابھی ان کا امیگریشن کا پرابلم، ان کا امیگریشن کا پرابلم، یقین کرو آج کی رات تمہارا امیگریشن کا پرابلم بھی دور ہو سکتا۔ میں اب آپ کو بولتا، آج سے 4 سال پہلے میں خوئی 3 سال شاید خوئی سینٹر میں رمضان پڑھ رہا تھا۔ ہر اسٹیٹ میں امیگریشن کا پرابلم ہے، ہر جگہ ہے، آپ کے پاس بول کے نہیں۔ تو نیو یارک میں 3 سال پہلے خوئی سینٹر میں میں پڑھا تھا، وہاں پہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم آج کی رات ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات، جس کا امیگریشن کا پرابلم ہے، اگر اس کا پرابلم مثال کے طور پر سالو ہو گیا، اس کی تو ڈیسٹینی بدل گئی۔ اگر کسی کا جاب نہیں ہے، اس کو جاب مل گئی، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر اچھا پروپوزل آ گیا، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ کوئی بے اولاد اور اس کو اولاد مل گئی تو اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ اگر کوئی رسک کا ڈیپس میں پڑا ہوا ہے، زبردست ڈیپس میں ہے، اگر اس کے ڈیپس، اس کا بزنس بڑھ گیا، پیسہ آ گیا، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ یہ تو ایگزامپل دے رہا ہوں میں۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھو، مولا کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے دینے میں، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے ہم کو۔ ہم کہتے ہیں نا بڑے فخر کے ساتھ پراؤڈلی کہتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے، اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے کہ اس کے احسان کا کب کس کو پتہ چلتا ہے۔ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ خوش ہو گئے نا؟ میرے کو آپ کو چینج کرنا تھا، بہت ہی تھوڑا سا ماحول کو مجھے بدلنا تھا۔ ہم آج کی رات کہتے ہیں نا مولا علی کے نام پہ تقدیر بدلتی ہے نا، کسی کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے؟ علی اگر نہیں بدلے تو کون؟ یہ زمانے کا علی ہے، یہ زمانے کا حسین ہے، یہی بدلے گا، اور کون بدلے گا ہماری تقدیر کو؟ اب بات آئی ہے تو میں اپنی بات کو ابھی کنٹینیو کرنے سے پہلے 5 منٹ مولا علی کی رات ہے نا، تو ان کے بارے میں بھی سن لیں کہ تقدیر کو بدلتے کیسا ہے، کیسا تقدیر بدلتا ہے علی۔ سلمان مولا علی سے کہنے لگے، مولا، اچھا سلمان جانتا تھا کہ علی کے کو کیا سوال کرنا، کون سے موڈ پر ہے علی تو کیا دینا، اس لیے کہ سلمان منیت کی منزل پہ تھا نا، ہی نوز کہ کون سے ٹائم پہ کیا بات کرنا۔ تو سلمان نے مولا علی کے ساتھ، یہ مدینہ کا واقعہ شیخ بحرینی نے عربی کی کتاب ہے اس کا واقعہ لکھ رہا کہ وہ مولا علی کے ساتھ مدینہ سے باہر جا رہے تھے۔ پرانے زمانے میں مدینہ میں پورا جنگل تھا، کھجور کے جھاڑ، یہ پورے باغات، گارڈنز وارڈنز کافی تھے، سٹی سے باہر نکلتے کہ پورے گارڈنز تھے۔ آج بھی مدینہ کا کھجور بہت مشہور ہے، اجوا کھجور جو ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا مشہور کھجور ہے۔ اجوا کے نام پہ سب سر اٹھا کے دیکھ لیے، اس لیے کہ سب عمرے پہ جا کے آئے نا، ایک کھجور تو ضرور کھاؤ اپنی زندگی میں، اجوا تینیا۔ تو مولا جا رہے تھے جنگل میں، سلمان ساتھ ہے، تو سلمان نے دیکھا کہ کچھ برڈز ہیں جو جنگل میں جھاڑ کے پاس، پرندے، برڈز پرواز کر ادھر ادھر گھوم رہے۔ تو سلمان نے مولا کے موڈ کو دیکھا، مولا کو دیکھ کے کہا، یہ مولا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں یہ پرندوں کی لینگویج سیکھ لیتا، مجھے معلوم تو ہوتا کہ یہ بول رہے کیا ہے۔ اس لیے کہ دوستو آج کی رات اللہ کی ہر مخلوق عبادت کر رہی، اگر آپ یہ ذہن میں مت رکھو کہ آپ ہی سے بھی عبادت کر رہے، پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی زیرو ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مدد نہیں کرتی۔ نبی یونس کا واقعہ، پانی کے اندر جب گئے پانی کے اندر تو اللہ نے ان کے سامنے سے حجابات کو ہٹایا اور کانوں کے اوپر سے پردے کو ہٹایا، اور جو مچھلی کے پیٹ میں یونس گئے تھے اس مچھلی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، تو یونس نے پانی میں ایسا نگاہ ڈالی تو ملینز کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے، مختلف قسم کے جانور ہے، کوئی سبوہن قدوسن کہہ رہا، کوئی ماشاء اللہ کہہ رہا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا، کوئی وہابو کہہ رہا۔ تو یونس جیسا نبی پریشان ہو گیا، تو جبرائیل نے آگے کہا، یونس خالی پریشان مت ہو، تم بھی تو کچھ بولو۔
تو بولے میں کیا بولوں؟ تو کہا بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یونس بھی پکارنے لگا. 40 days تک یونس نے دیکھا چھوٹے سے چھوٹا جانور اتنا جو دکھتا نہیں وہ بھی اس کی عبادت کرتا. آج کی رات وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا. شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے. زمین پہ جتنی، اس لیے کہ امام جو ہے صرف ہمارا امام نہیں ہے. آپ زمانے کے امام کو سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امام انس والجان، کہ انسانوں کے بھی ہے اور ہمارے کلوز فرینڈ جنوں کے بھی ہے. جنوں کے بارے میں تو سننا بھی نہیں ہے نا. بہرحال مجھے بولنا بھی نہیں، آخری مجلس میں بتا کے چلا جاؤں گا جن کیا چیز ہے. کبھی سننا مجھ سے جن کیا چیز ہے نہیں ہو. تو انسانوں جنوں کے بھی، جنوں بھی جو اللہ ہے وہ بھی عبادت کر رہے اللہ کی. تو سلمان نے مولا علی سے کہا کہ مولا یہ جو برڈز ہیں میں ان کی آواز کو سننا چاہتا، یہ خواہش کی. تو مولا نے سلمان کو دیکھا، اپنے ہاتھ کو سلمان کے چہرے پہ ایسا رکھنا تھا. سلمان کے کانوں میں ان برڈز کی تسبیح کی آواز آنے لگی کہ کیسے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی یا باسطو کہہ رہا تھا، کوئی یا ستارو کہہ رہا تھا، کوئی رازقو کہہ رہا تھا، کوئی وہابو کہہ رہا تھا. 1000 نام اللہ کے لے رہے تھے. اس کے بعد سلمان نے دیکھا کہ مولا جہاں کھڑے ہوئے اور سلمان بھی کھڑے ہوئے، وہ چونٹیاں، چھوٹے چھوٹے اینٹس ایک سوراخ میں سے باہر آ رہے اور آ رہے، ایسا جا رہے واپس ہو جا رہے. سلمان نے غور سے دیکھا اینٹس، جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، سورہ نمل ہے پورا قرآن میں. آ رہے اینٹ نکل کے دور سے آ رہے، علی کے پاس سے آ رہے، ان کے پیروں کے پاس سے سب نکل کے واپس جا رہے. پھر سلمان کو تو برڈز کی، جانوروں کی آواز سمجھ میں آ رہی تھی. سلمان ذرا قریب گئے، جو مین ہول تھا جس ہول میں سے اینٹس باہر نکل رہے تھے، اس ہول کے پاس سلمان گئے تو دیکھا کہ اس ہول کے پاس چھوٹا سا ہول ہے، وہاں پہ چونٹیوں کا، اینٹس کا جو سردار ہے، کنگ ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں کے اوپر ایسا کھڑا ہوا ہے، اتنا سا، اور وہ پکار رہا ہے، کچھ بول رہا ہے. سلمان قریب گئے، ہوا نے اس اینٹ کی آواز کو سلمان کے کانوں تک پہنچایا. وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا، سلمان زبان جانتا تھا، بولی جانتا تھا. وہ گجراتی میں بول رہا تھا، انگلش میں نہیں بول رہا تھا. وہ کچھ بولنے لگا تو سلمان قریب گئے. آپ کو معلوم وہ کیا بول رہا تھا؟ وہ اپنی قوم کو، قوم یعنی چونٹیوں کو جو سوراخ کے اندر، زمین کے اندر تھے، ان کو سردار پکار کے بول رہا تھا جلدی باہر آؤ. وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عزیزو، یہاں پہ سردار نے کہا باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی کا دادا نبی سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگا تھا اندر جاؤ، اس لیے کہ کہیں وہ کچل نہ دے. جب اس کا میں کہہ رہا گرینڈ فادر، آپ یہ نہیں پوچھنا کہ کیسا معلوم رشتہ، یہ تو میں کہہ رہا گرینڈ فادر، اس لیے کہ وہ 4000 پرانا واقعہ ہے. تو اس کے گرینڈ فادر نے کہا تھا کہ اندر جاؤ، وہ اس لیے کہ نبی کا لشکر کچل نہ دے. اس کی آواز کو نبی سلیمان کے کانوں تک پہنچی تھی. سلیمان نے تخت کو اتار کے اس چونٹی کے سردار کو بلا کے پوچھا تھا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں، میں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اس نے کہا تھا آپ سے ڈر نہیں ہے، آپ کے لشکر سے ڈر ہے، آپ کے ساتھیوں سے ڈرتے. ایک چیز کا پتہ چل گیا، نبی کے ساتھ بیٹھنے سے انسان صحیح نہیں ہوتا. برابر یہ مت سمجھو کسی کے ساتھ بیٹھ گئے تو ویسا ہو جائے گا. بہت سے لوگ بیٹھے، بہت سے لوگ اچھے بھی بنے، بہت جہنمی بھی بنے. رسول کے ساتھ بھی جہنمی ہے. سورہ منافقون میں تبرہ نہیں پڑھ رہا، قرآن کہہ رہا سورہ منافقون تو ہے نہیں. تو یہاں پہ یہ کہا اور وہاں پہ وہ کہا.
تو اس وقت سلیمان نے کیا کہا تھا اس چونٹی کے سردار سے؟ یہ بتاؤ تم افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ تو اس نے ایک عجیب جملہ، میں تیز پڑھا، یہ واقعہ مشہور ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ اے نبی خدا، آپ برا نہیں مانے تو ایک بات بولوں کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کو ہوا نے اٹھایا ہے، اور میں اس وقت نبی کے ہاتھوں پر ہوں، تو افضل تو میں ہوں اس لیے کہ نبی کے ہاتھوں پر ہوں۔ چونٹی کا سردار ہاتھوں پہ آ جائے تو افضل بن جائے، اگر رسول کسی کو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ دے، وہیں پہ سلمان کھڑے ہوئے تھے۔ سلمان نے مولا سے کہا مولا یہ جو برڈ اڑا نا، پرندہ اڑا نا، میں اس کو دیکھنا چاہتا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتا۔ یہ خواہش ابراہیم نبی نے بھی کی تھی، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ سلمان نے کی علی سے، علی نے کہا بلاؤ ایک پرندے کو، سلمان نے ایک پرندے کو پکارا۔ شیخ بحرینی اس واقعے کو لکھتے، مدینے کا واقعہ، ایک برڈ آیا نیچے، سلمان نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، چھری نکالی اور اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھا، پرندے کے دھڑ کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ علی نے کہا ملا دو، ملایا، پھر وہ غوطہ مار کے اڑ گیا پرندہ۔ پھر سلمان نے بلایا، پھر آیا، پھر ذبح کیا۔ اسی طرح ابراہیم نے 4 مرتبہ کیا تھا، سلمان نے 70 مرتبہ کیا، 70 ٹائمز کیا۔ 70 کے بعد جب 71 ٹائم آیا تو سلمان نے اس کو پھر بلا کے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب سنو، ایک ٹوٹل میسیج ہے میری 5 مجلس کا، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی۔ میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا؟ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے، تھوڑی سی اویئرنس لانے کے لیے یہ واقعہ پڑھا۔ سلمان نے اس پرندے کو ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھ کے کہا کہ اب میں اس کو ذبح نہیں کیا بلکہ اس سے بات کی۔ بولی تو جانتے تھے، علی نے سکھا دی تھی۔ سلمان نے اس سے پوچھا، پرندے سے، اس برڈ سے، یہ بتا کہ جب میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا تھا تجھے تکلیف ہو رہی تھی، پین ہو رہا تھا؟ اس نے کہا آف کورس ہو رہا تھا، انگلش میں نہیں بولا ہو رہا تھا۔ تو کہا جب ہو رہا تھا تو آئی کیسا؟ کہیں اور کیوں نہیں چلے گئی اڑ کے؟ پلیز دوستو غور سے سننا، میرا ٹوٹل میسیج ہے شب قدر کی، پہلی شب قدر کی مجلس کا۔ سلمان نے اس سے پوچھا جب میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا تھا تجھے پین ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہا تھا، ہارٹ ہو رہی تھی تو؟ اس نے کہا 100%، چھری چل رہی تھی، مجھے درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ سلمان نے کہا جب تکلیف ہو رہی تھی تو 70 ٹائمز تو آئی میرے پاس، اڑ کے کہیں اور کیوں نہیں چلے آتی؟ اس نے پلٹ کے کہا سلمان تم کس کے نام پہ پکار رہے تھے؟ یہ ہے میسج۔ ایک برڈ کو احساس ہے کہ اگر علی کے نام پہ پکارو تو ادھر ادھر مت جاؤ۔ آج کی رات جانور سے سیکھنا ہے۔ ہم کو بھی میرا مولا پکار رہا، میرا مولا علی آج ہم کو بھی آواز دے رہا، ہل من ناصر ینصرنا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ علی کے بیٹے کی آواز ہے، اپنے دور کے علی کی آواز ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یہ کون پکار کے کہہ رہا؟ آج سیم سلوگن زمانے کا امام کہتا ہے کہ کون ہے جو میری who is going to help me؟ آج کی رات you don't want to help your امام؟ ہم کو ہیلپ کرنا نہیں ہے امام کو؟ یہ آواز بڑوں کے لیے صرف نہیں ہے، یوتھ کے لیے۔ میں اٹلانٹا کے یوتھ سے بول رہا، میں بڑوں سے نہیں بول رہا، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، کہ آج کی رات تم اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے اس جعفریہ سینٹر میں رات کے اس حصے میں جمع ہوئے ہو، پرسہ دینے کے لیے۔ مولا علی کی شہادت کی رات ہے، پہلی شب قدر ہے 2013 کا، رمضان کی یہ پہلی رات ہے، پہلی شب قدر ہے جو تمہاری ڈیسٹینیوں کو بدلنے والی رات آئی ہے۔ تو تم آج کی رات اپنے امام کو گفٹ کیا دینے والے ہو؟ What are you going to give؟ کوئی تحفہ دینے والے آج کی رات؟
آج اپنے امام کو کوئی گفٹ دینے والے ہو؟ میں لڑکیوں سے لڑکوں سے پوچھتا کیا تحفہ آج ہمارے پاس، ہم کیا لے کر آئے اپنے امام کو دینے کے لیے؟ کیا دیں گے ہم آج صرف لینے آئے ہیں یا کچھ دینے بھی آئے؟ پلیز دوستو، پلیز دوستو، آج کی رات اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے کچھ امام کو، امام پیسہ نہیں چاہیے، امام کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے، امام کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم سے کیا چاہیے امام کو؟ جو اسلام کا فریم ہے نا، اس فریم پہ آج عمل کر لو، سب سے بڑا گفٹ ہے امام کو۔ ایک چیز کو سوچ لو، مجھے آئی ایم ویری ہیپی کہ کم از کم جعفریہ سینٹر سے میوزک ختم ہو گئی، ویری گڈ۔ یوتھ میں جو مجھے بتایا گیا 95% اب میوزک نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی سنتا ہے تو آج کی رات تم اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، اگر تم یہ چاہتے کہ امام تمہارے فائل کو اپروو کر دے آج، تو وہ گناہ چھوڑ دو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو تمہارا خدا ہے۔ جب امام کو آج لیٹر لکھنا، عریضہ لکھنا، اس میں لکھنا مولا I promise you مولا I promise you، یہ رمضان کی پہلی شب قدر ہے، آج ہی آپ میری ڈیسٹینی کو بدل دیں، آج ہی میری زندگی کو بدل دیں، میرے یہ پرابلمز ہے اس کو سالو کر دیں مولا، I want to be close with you مولا، میں I promise you کہ میں یہ چیزوں کو آج سے چھوڑ دوں گا۔ لڑکی کہے کہ آج سے میں پردہ کرنے لگوں گی، بغیر حجاب کے نہیں جاؤں گی۔ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ گھر میں تو حجاب ہے، لیکن جو شادی ہو ہماری اس میں حجاب نہ ہو۔ آپ کے پاس کی شادیوں میں حجاب ہوتا ہے، میں یہ نہیں بول رہا، حجاب کل پرسوں بھی چلے گا، اس لیے کہ مولا علی کی شہادت کی اگر مجلس ہے اور اگر اس میں یہ بات نہ بولوں تو آج کی رات کا حق ادا نہ۔ پرابلم دوستو کتنی افسوس، سو سیڈ کہ ہم جو مین شادی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے شاید کہیں پڑھا ہے، یوٹیوب پہ ہے، یہ جگہ کا نام نہیں بولتا، آپ کے امریکہ کا ہی واقعہ ہے، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا اس لیے کہ اس وقت میری مجلس لائیو جاری، تو ہو سکتا ہے لوگ سن رہے ہوں گے۔ ایک شادی میں گیا تھا، آپ کو معلوم ہے میں نکاح نہیں پڑھتا، لیکن بہت ریئر ایسے کیسز ہے، کلوز کوئی فرینڈ سے تو ان کا نکاح پڑھنے جاتا ہوں۔ نکاح کے لیے بلائے اور سامنے والے مولوی صاحب نہیں آئے تھے، تو فون آ گیا مولانا دونوں طرف سے آپ ہی کو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، زیادہ بڑا گفٹ ملے گا پھر۔ میں نہیں پڑھتا نکاح، مولانا نواب کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ تو دونوں طرف سے نکاح پڑھنا ویری گڈ یار۔ آپ کو معلوم یہاں پہ تو ویسا نہیں ہوتا، لیکن انڈیا میں کبھی ایسا موقع ملا نا، جب مولوی کو بلاتے تو مرسیڈیز میں بلاتے، اور جب بھیجتے تو رکشے کے پیسے دے دیتے، جائیے تھینک یو ویری مچ جائیے۔ اس لیے ہے کہ اب تو کام ہو گیا، اب کیا ہے، رکشے کے لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رکشے کے پیسے دیے کہ مولانا اب جائیے، جمال پور کا ہی واقعہ ہے، سمجھ رہے؟ سر بات پڑھے محمد والے محمد۔ تینیا جب پہنچے تو وہاں پہ میوزک چل رہی تھی، بیوٹیفل انڈین سانگز۔ آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم بیوٹیفل انڈین سانگز؟ میں تو یوں ہی کہہ رہا آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور امیجن کریں یار، گیٹ کے اوپر کون کھڑا ہوا ہے؟ جو ہوسٹ ہے، لڑکی کے ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ، دونوں کھڑے ہوئے گیٹ کے اوپر، اور دونوں بغیر حجاب کے۔
دیندار لوگ ہیں، ظاہری طور پہ بڑے دیندار، پہلی صف میں کھڑے رہنے والے، نماز پڑھنے والے، دعائیں پڑھنے والے، مجلسیں کرنے والے، ڈونیشنز دینے والے، عورت بھی بڑی دیندار، مرد بھی بڑا دیندار، اور شادی بیٹی کی رخصت کر رہے، سامنے ریسیو کر رہے. میں نے گاڑی کو روک کے کہا پہلے عورتوں کو اندر بھیجیے پھر میں انٹر ہوں گا. ان کی عورتیں اندر گئی، اندر گیا، نکاح ہوا، نکاح کے بعد اب اندر سے اشارے ہونے لگے مولانا کو بھیجو باہر. اب ان کا کام ہو گیا کیوں روک کے رکھے؟ ہمارا جو انجوائمنٹ ہے اس انجوائمنٹ میں یہ خلل پا رہے ہیں، ان کو بھیجو. میں نے بھی ٹال دیا تھا کہ آج تو جانا ہی نہیں ہے. نہیں جانا ہے، پکڑ کے زبردستی تو گاڑی میں نہیں بٹھا سکتے نا. لیکن دوستو یہ تو آپ ہنسے، میں رویا، لٹرلی میں رویا، لٹرلی میں رویا. دوستو یہ شیعت ہے. پھر آج کی رات تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو چینج یور سیلف، اور پھر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ میں 19 روزے رکھنے کے بعد 29 روزے رکھوں گا، روز نماز پڑھوں گا، روز مسجد آؤں گا، روز جعفریہ میں آ کے، میں ایک ایگزامپل جعفریہ کا دیا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، روز جعفریہ آؤں گا، روز کھانا کھاؤں گا، روز عبادت کروں گا. پورا جماعت دیکھ کے بولے گی یار یہ کتنا پائس آدمی ہے، کتنا عبادت گزار ہے. اندر سے کیا ہے؟ تم چینج کیسا بیٹھے تم؟ لڑکی حجاب، اس گھر میں پرابلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مکس گیدرنگز. آج کی رات یہ پرومس کرو، اف یو وانٹ ٹو چینج یور ڈیسٹینی، آج آپ پرومس کرو، رائٹ آن یور عریضہ میں لکھو، مولا آئی پرومس یو، مولا 2013 کے رمضان کی یہ پہلی شب قدر ہے، آئی پرومس یو مولا کہ آج کے بعد سے میں کسی مکس گیدرنگ میں نہیں جاؤں گی. شیک ہینڈ کرنا اسلام جائز کرتا ہے. وہ شادی کیا ہے؟ بیگم رجائی، ایران کی پرائم منسٹر کی وائف، ایک شادی میں آئی. یہ وہ ہے بیگم رجائی. آغا رجائی پرائم منسٹر تھے، بام بلاسٹ میں وہ شہید ہو گئے تھے، ان کی باڈی ختم ہو گئی تھی، ان کے صرف دانتوں سے، ان کے انگوٹھی سے پہچانا گیا تھا. ان کی وائف پورے پروٹوکول کے ساتھ، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، انڈیا کی بات ہے، سب کانٹیننٹ کی بات ہے، شادی میں آئی، انٹر ہوئی، مکس تھی. پرائم منسٹر کی بات، ایکس پرائم منسٹر کی بات، ایسا چیخیں مار کے رونے لگی، آنسو. پورے عورتیں، ایمبیسی کی عورتیں تھیں، اور وہ خاندان کی بڑے بڑے پورے لیڈیز تھیں. ایکس پرائم منسٹر کی وائف آئی، she started crying، رونے لگی. عورتوں نے کہا are you okay؟ She said what do you mean I'm okay؟ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا، اس کا جملہ سنو، اس نے کہا جب میرا ہسبینڈ شہید ہوا، اس کی باڈی ختم ہو گئی، میں روئی، تکلیف ہوئی، لیکن میں نے وہ اتنا نہیں روئی جتنا آج رو رہی. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر اسلام کے لیے کام آ گیا. ہم اپنے سہاگ کو قربان کر رہے، ہم اپنے بچوں کو قربان کر رہے، سیکریفائز کر رہے، اور تم لوگ اپنی گھر کی شادی اس طرح کرتے. امیجن کریں دوستو، یہ شیعت کہاں ہے؟ شیعت کہاں ہے؟ میری ریکویسٹ ان لڑکیوں سے ہے اور ان لڑکوں سے، یوتھ کو بول رہا، میں کسی کو نہیں. دیکھیے مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس کیسا ہوتی، میں ایک میسیج دے رہا، میری مجلس لائیو جاری، دنیا سن رہی، کسی ایک کو بھی میسیج مل گیا تو آج کی رات کا حق ادا ہو گیا. مجھے آپ کو خوش کر کے باہر جانا نہیں ہے، مجھے آج کی رات کا جو وارث ہے، آج کی رات کا وارث کوئی اور نہیں ہے، ہمارا امام زمانہ وارث ہے آج کی رات کا. ان کو خوش کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچیں، میں یوتھ کو بول رہا،
اب جو میرج سیزن آنے والا ہے، 3 مہینے ہے بھی محرم کو، اللہ ہر گھر میں یہ خوشی دے. لڑکا لڑکی سے کہہ رہا کہ تم ایک انقلاب پیدا کرو یہاں پہ، تم ایک ریولیوشن لاؤ اٹلانٹا میں. میں اٹلانٹا بول رہا لیکن میرا مقصد اٹلانٹا نہیں ہے. تم اٹلانٹا میں ایک ریولیوشن لاؤ. لڑکا لڑکی کہے کہ میں اس سٹیج پہ نہیں بیٹھوں گی جہاں مکس ہوگا. نکاح ہونے سے کیا ہوتا؟ پوری زینت کے ساتھ لڑکی کھڑی ہوئی ہے، لوگ آ رہے، گیسٹ آ رہے، مل رہے. وہ کیا ہے؟ وہ پردہ نہیں ہے. سو واٹ نکاح ہو گیا تو نکاح، اور نکاح بھی مکس ہو رہا، مل جھول کے سامنے لڑکا لڑکی. کتنی افسوس کی بات ہے. وہ نکاح کیسے؟ بیٹھے ہوئے سامنے نامحرم. ارے بابا چادر ڈالو، پردہ ڈالو. اس کو اسٹیج پہ چلے گئے، پورے غیر مرد آ رہے، عورت زینت میں کھڑی ہوئی ہے، دلہن بن کے کھڑی ہوئی ہے، غیر مرد آ رہا، ہاتھ ملا رہا، گفٹ دے رہا. شیعہ شادی نہیں ہوتی. آج کی رات پلیز یو رائٹ ان یور لیٹر، عریضے میں امام کو لکھا، مولا آئی پرومس یو، لڑکیوں سے کہہ رہا، اف یو ریئلی وانٹ، اگر لڑکیاں چاہتے کہ ان کی زندگی اچھے گزرے، ان کی لائف اچھی گزرے، اگر لڑکی یہ چاہتی کہ اس کو چاہنے والا ہسبینڈ ملے، لونگ ہسبینڈ ملے، تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے اس معاملے میں سخت ہو جائے اور یہ کہے. آپ کو میں ایک بات بولوں، مونٹریال میں ایک ایسی لڑکی سے میری ملاقات ہوئی تھی، ایک ایسی فیملی سے ملاقات ہوئی تھی کہ مونٹریال میں جب میں پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں بامبے نہیں پڑھتا تھا، 99 کی بات ہے، میں وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک فیملی سے میری ملاقات ہوئی. اس فیملی نے کہا مولانا آپ لنچ پہ آئیے ہمارے پاس. میں لنچ پہ گیا. 12 یا 13 محرم کا واقعہ، مونٹریال شہر میں ہم بیٹھے کھانے کے بعد، ہسبینڈ اینڈ وائف اور اس کی بیٹی، وہ مونٹریال یونیورسٹی میں وہ لا پڑھ رہی تھی، وہ بھی آ کے بیٹھی، پورے حجاب میں ہے. اس کی ماں نے کہا مولانا میرے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میری لڑکی کے ساتھ. میں سمجھا شادی کا پرابلم ہے، بچوں کا پرابلم ہے، وہ کسی کو پسند کرتی. اس نے کہا نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ حجاب کرتی. جو پروفیسر سے اس کو فیل کر دیں گے، آپ اس کو سمجھاؤ. تو اس لڑکی نے کیا کہا پتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا تھا مولانا میری ماں کو یہ سمجھاؤ کہ میری خبر میں یہ آئے گی یا مجھے جواب دینا ہے. ویسے بنو. ویسے اٹلانٹا کی لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات تم کہو مولا کو. دیکھو دوستو میں بار بار ایک جملے پہ سٹریس کر رہا، پلیز غور سے سنو، میں مجلس ختم کر رہا، ٹائم ہو گیا. ایک بات پہ میں بڑا سٹریس کر رہا کہ یہ تقدیر کو بدلنے کی رات ہے، اس کو آرڈنری رات مت سمجھو. یہ مت بولو ابھی تو 21 کی بھی باقی ہے، ہو سکتا ہے 21 تک ہم زندہ نہیں رہیں تو وہ رات کہاں سے ملے گی. ہو سکتا ہے 21 کو آپ بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے پرسوں رات آنے سے پہلے آپ کو کچھ ہو جائے، آپ بول نہیں سکے تو کیا ہوگا؟ جو رات آپ کو ملی ہے اسی رات کو تقدیر سمجھو، اسی رات کو شب قدر سمجھو. یہ راتیں 29 تک چلے گی، مجلسیں ہیں، لیکن مجھے پورا میسج آج کی رات کا دینا. میں یہ چاہتا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کام ہے ممبر پہ آ کے آپ کو معصوم کا میسج دینا، اس لیے کہ ممبر میسج دینے کا ہے، ممبر چینج کرنے کا ہے. ممبر کا مقصد یہ ہے کہ مجلس میں جب کوئی آئے تو یہاں پہ آنے کے بعد ایک بیماری کو چھوڑے، نور کی چیز کا لے کے باہر جائے. کہ یہ چینج آئے. میں یہ چاہتا کہ آج کی رات لائف ٹائم سمجھ کے، لاسٹ نائٹ سمجھ کے، اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کے اس شب قدر کو، اس رات کو، اپنی تقدیر کو بدلو. اب پرومس کرو اپنے امام سے کہ I'm not going to do these things. آج تو سٹارٹ ہوا ہے، اب یہ پردہ شادی چلے گی، 5 راتوں تک چلے گی پردہ.
میں چاہتا کہ ٹوٹل حجاب آنا، اس لیے کہ دوستو اگر حجاب آ جائے نا، یہ سب سے بڑی خوشی ہے امام زمانہ کی، آج کی رات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ رات قیامت کی رات ہے، یہ رات میں امام حسین کی زیارت بھی ہے، یہ رات میں مناجات بھی ہے۔ ابھی مجلس سے درود کے بعد جو مرثیہ پڑھا گیا، جو سلام پڑھا گیا، اس میں کیا لکھا کہ 19 رمضان کی رات مولا نے بستر پہ نہیں گزاری، قیامت کی رات آئی۔ کل مجلس افطار سے پہلے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ آج کی مجلس کل نہیں پھر اب پرسوں آنا امام بارگاہ کو، نو، کل سے from tonight till 21st ہمارے لیے قیامت کے دن ہے، یہ یاد رکھو دوستو، گھر میں بیٹھنے کے دن نہیں ہے، باتوں کے دن نہیں ہے، یہ رات گزرے گی، کل کا دن بھی بڑا مصیبت کا ہے، کل کی رات بھی مصیبت کی رات ہے، پرسوں کی رات مولا کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ آج سے 21 تک صرف کالا کپڑا پہننا ہے، غم بنانا ہے۔ کل کچھ باتیں بتاؤں گا حجاب کے بارے میں اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں۔ آج کی رات میرا مولا مصیبتوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ علی کون ہے جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں روٹیوں کا انبار پیٹھ پہ ڈال کے یتیم اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کوفہ ہے، مولا علی کا زمانہ ہے، خنبر ساتھ ہے، علی کچھ آٹا لے کر ایک بیوہ کے گھر گئے، بیوہ کے گھر کے باہر جا کے علی ٹھہرے، نوک کرنا چاہتے، رات کا وقت ہے، اندر سے یتیم بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور بیوہ ماں یہ کہہ رہی تھی بچوں کو کہ بچوں میں کیا کروں، تمہارا باپ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خلیفہ تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، صبح ہوگی تو تمہاری روٹی کا انتظام کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا کہ خلیفہ سو رہا ہوگا، میری مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، علی اپنے گھر میں نہیں سو رہا۔ نوک کیا، اندر سے اس بیوہ کی آواز آئی کہ کون ہے؟ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں، قمبر نے کہا کہ ہم خلیفہ کے پاس سے آئے ہیں۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا کچھ آٹا لے کر آئے، روٹی بنا کے بچوں کو کھلا دے۔ تو اس بیوہ نے کہا کہ میں روٹی بناؤں گا تو یہ بچوں کو کون دیکھے گا؟ تو علی نے کہا گھبرا مت، میں دیکھوں گا۔ عزیزو، مولا یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ روٹی بنا رہی تھی۔ وہ بچے کتنے خوش نصیب تھے جس کے ساتھ علی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھ گئے، روٹی لائی تو علی نے ان یتیم بچوں کو ایک ایک لقمہ کھلایا، پانی پلا کے میرا مولا اٹھ کے جب جانے لگا تو پڑوس کی ایک عورت نے آ کے اس عورت سے کہا تم جانتی ہو یہ کون تھا؟ تو کہا نہیں، خلیفہ کے پاس سے آیا ہے۔ کہا خلیفہ کے پاس سے نہیں آیا، یہ خود خلیفہ علی تھا۔ یہ مولا کا کردار ہے۔ آج کی رات جب کوفے میں آئی، جب روزانہ رمضان میں میرا مولا کا یہ دستور تھا کہ روز ایک ایک اپنی اولاد کے پاس جاتے تھے، کبھی زینب کے گھر میں جا کر افطار کرتے، کبھی حسن کے، کبھی حسین کے۔ آج کا دن میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم کے گھر میں تھا۔ افطار کا وقت آیا، نماز کے بعد جب مولا پہنچا، بیٹی باپ کے لیے بیٹیاں کتنا خوش ہو گئیں۔ ام کلثوم اتنی خوش تھی کہ آج میرا بابا میرے پاس آیا ہے۔ دسترخوان بچھایا، سب سے پہلے نمک اور دودھ لا کے رکھا۔ عزیزو، علی نے جب دو غذا کو ایک ساتھ دیکھا تو رونے لگے، روتے ہوئے کہا بیٹی تم یہ چاہتی ہو کہ میں اللہ کے سامنے دیر تک کھڑے رہوں؟ بیٹی نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لے، علی نے کہا نہیں بیٹی دودھ کو ہٹا لے۔ علی نے نمک کے ساتھ آج افطار کھولی، لیکن آج کی رات میرا مولا عجیب بے بسی کے عالم میں رات گزارتا۔
کبھی صحن خانہ میں آتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی مولا مصلی پہ آتے، آدھی رات گزرنے کے بعد بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ مولا نے دوش پہ ردا ڈالی، اور جب گھر سے چلنے لگے تو ام کلثوم کے پاس چھوٹی چھوٹی مرغابیاں تھیں، جو مرغی سے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، مرغابیاں تھیں، وہ ان کو پالا تھا بی بی نے۔ ان مرغابیوں نے علی کے پیروں کے پاس آ کے علی کو گھیر لیا، اپنی زبان میں کچھ کہنے لگے۔ مولا نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہو سکتا وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہوں گے کہ مولا آج مسجد مت جاؤ، مولا آج وہاں قاتل بیٹھا ہوا ہے۔ علی نے ہاتھ پھیر کے ام کلثوم سے کہا کہ بیٹی اگر تم ان کے کھانے کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو۔ عزیزو، علی مسجد میں آیا، آج بھی مسجد کوفہ میں وہ جگہ موجود ہے، جب زائر جاتا ہے تو تڑپ جاتا اس جگہ کو دیکھ کر۔ میرا مولا مسجد میں آیا، عبادت کرنے لگا۔ ابن ملجم وہ ظالم ہے جو سو رہا تھا، نماز کے وقت علی نے اس کو بیدار کیا، کہا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا۔ میں کہوں مولا آج تو اس کو بیدار مت کرو، سو جانے دو مولا، لیکن علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ قاتل بھی ہے لیکن وہ بے نمازی ہے، علی کبھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ عزیزو، اس کے بعد نماز کا وقت آیا، کل کی صبح فجر کا وقت، میرا مولا خود گلدستہ اذان پہ گیا اور جا کے کہا اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا۔ زمین اور آسمان نے گواہی دی کہ اللہ تو کبیر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جیسے علی نے اللہ اکبر کہا، کوفے کے یتیم بچوں نے، کوفے کے غریبوں نے، کوفے کی بیوہ عورتوں نے، کوفے کی مسکینوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا، یہ وہ غریب ہے جو ہم کو روٹی دیتا ہے۔ بس عزیزو، میرا مولا نماز کے لیے آیا، صفیں بننے لگی، ابن ملجم پیچھے آگے ٹھہر گیا، علی نے الحم کا سورہ پڑھا، پھر دوسرا سورہ پڑھا، پھر علی رکوع میں گئے، کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر مولا کھڑا ہوا، پھر علی جب سجدے میں گئے، پہلا سجدہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ابن ملجم نے ایسے سر پہ مارا کہ علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا، فستو برب الکعبہ۔ اسی طرح پرسا دو، مصیبت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے، یہ وہ رات ہے ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے، بچوں کی یتیمی کی رات ہے۔ مولا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، کوہنیوں سے خون بہنے لگا، چاہنے والوں نے جا کے ابن ملجم کو پکڑ کے رسیوں میں باندھ کر لایا۔ علی نے سر کو اٹھا کے دیکھا، دیکھ کے کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو رونے لگا، تو علی نے کہا اس کی رسیوں کو کھول دو۔ میں کہوں مولا یہ کوفہ ہے، آپ قاتل کی رسیوں کو کھلوا رہے، لیکن یہی کوفہ ہوگا زینب کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوں گی۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزو، نماز کے بعد مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے، مولا کو گلین میں لٹایا گیا، لے کے جب جانے لگے مجلس تمام ہو گئی، 1 منٹ کی زحمت، آج ایسا پرسا دو کہ آج زینب تم کو دعا دے، امام زمانہ تم کو دعا دے۔ بس عزیزو، جب لے کے چلنے لگے مولا کے گھر سے، آج بھی کوفے میں علی کا وہ گھر موجود ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مولا جب گھر کے قریب پہنچے تو علی نے حسن کو بلا کے کہا بیٹا یہ جو چاہنے والے آ رہے نا ان سے کہو کہ یہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ حسن نے جا کے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، تو وہ رونے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ شہزادے ہم بابا کو ایسا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہمارا مولا زخمی ہو گیا، ہم تو دروازے پہ بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی علی کو معلوم ہوا، علی نے کہا بیٹا میں جانتا ہوں یہ مجھے کتنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم جب میں گھر میں جاؤں گا میرا سر زینب دیکھے گی تو زینب کی آواز بلند ہو جائے گی۔ علی نہیں چاہتا کہ کوئی زینب کی آواز سن لے۔ میں کہوں غیرت دار امام ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، ریشم تعارف کرا رہا کہ حاضی زینب، حاضی ام کلثوم، یہی کوفہ ہے، زینب کی پیٹھ پہ تازیانے ہیں اور زینب فریاد کر رہی ہے الہی و سیدی۔
پروردگار میرے مولا کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. دعا کا وقت ہے. پروردگار ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. میرے مولا مشکل کشا کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار میرے مولا کے واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار آج کی رات جو برکتیں رحمتیں نعمتیں تو نازل کرنے والا ہے، تجھے ہمارے مولا کا واسطہ، مولا کے زخمی سر کا واسطہ، جتنے یہاں پہ جمع ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار سیریا میں میرے مولا کی مظلوم بیٹیوں کے مزار ہیں. پروردگار تجھے آج کی اس رات کا واسطہ سیریا میں شہزادیوں کے روضوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کا چاہنے والا موجود ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. آج کی رات ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. آج کی رات میرے مولا کا واسطہ ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آج کی رات ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے. پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ اور امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہم میں سے ریاکاری کو انانیت کو غرور تکبر کو نکال دے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. کل کی صبح رحمت کی صبح بن جائے کہ تیری آخری حجت تیرا محبوب ترین بندہ آج کی رات کا وارث فرزند زہرا اور علی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ آج جو افطاری کے اسپانسر تھے ان کے تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اگر کسی کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. یہ کلام دو آج ایک مومنہ کا انتقال ہوا، نجمی فاطمہ. ایک سورہ فاتحہ نجمی فاطمہ کی ان کی برسی ہے، ان کے لیے بھی پڑھ دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میں ممبر پہ آؤں گا شام میں.